بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بڑی اہم خبریں وفاقی دارالحکومت سے آ رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا ہے، اور اس عشائیے میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام اہم قیادت اور جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتوں کے لوگ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اور اس عشائیے کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس مشترکہ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اراکین قومی اسمبلی کو پولیس دیگر اداروں کی غیر قانونی طاقت سے روکنا چاہتی ہے۔ اس طرح حکومت آرٹیکل 6 یعنی بغاوت کی مجرم بن رہی ہے۔ شہباز شریف نے یہ عشائیہ دیا تھا، اور اس عشائیے کے موقع پر بڑی اہم مشاورت ہوئی ہے، اور مشترکہ جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد 22 کروڑ عوام کی امنگوں اور خواہشات کا مظہر ہے۔ نااہل وزیر اعظم اور ان کی حکومت آئین شکنی اور فساد کی راہ اپنا چکی ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کو ایوان میں آنے سے روکنے کی کھلے عام دھمکیاں دینا اور ہتھ کنڈے کے طور پر ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا حکومت کا اعلان بہت غلط قدم ہے۔ متحدہ اپوزیشن واضح کرتی ہے کہ حکومت فساد، انتشار، تصادم کی راہ اختیار نہ کرے اور آئین کی باغی نہ بنے۔ اعلامیے کے مطابق پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے جلسہ عام میں شرکت کی دعوت دی گئی، جو پیپلز پارٹی نے شکریہ کے ساتھ قبول کی گئی، اور جلسے کے ذریعے کہا گیا کہ آئین اور پارلیمنٹ سے جمہوریت سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے جلسے کے موقع پر ناخوشگوار صورتحال اگر کوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اعلامیے میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ حکومت کے اعلانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت ہار چکی ہے۔ حکومت اراکین قومی اسمبلی کو پولیس اور دیگر اداروں کی غیر قانونی طاقت سے روکنا چاہتی ہے۔ حکومت آرٹیکل 6 کی مجرم بن رہی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ دے۔ اسٹیٹ بینک کے مصدقہ ریکارڈ سے عمران خان اور ان کی جماعت مجرم ثابت ہو چکی ہے۔ اعلامیے کے مطابق متحدہ اپوزیشن کے قائدین نے حزب اختلاف کے قائد شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور شہباز شریف سے کہا گیا کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں، آگے بڑھیں اور ہم سب کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اس وقت شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری تمام شخصیات موجود تھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جیلی وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد قومی مفاد کی امین ہے۔ حکومت آئینی، دستوری اور جمہوری دائرے میں رہ کر سامنے کرنے کے بجائے فساد کی راہ اختیار کر چکی ہے، اور اراکین قومی اسمبلی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ باضابطہ طور پر تمام جماعتوں کے کارکنان کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو ظہر سے عصر کے درمیان پورے ملک سے قافلے چل پڑیں گے اور 24 کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ لانگ مارچ اسلام آباد میں کتنے دن رہے گا اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، یعنی مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 24 مارچ کو شاہراہ دستور پر ایک عظیم الشان تاریخی جلسہ ہوگا، اور تمام اراکین پارلیمنٹ کو بحفاظت ایوان پہنچنے کے لیے کور مہیا کیا جائے گا۔ ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم حکومت کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ تیار رہیں، تحریک عدم اعتماد کی تاریخ تک اسلام آباد میں رہیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کو لانگ مارچ کی دعوت دی جا چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو دھمکی دی کہ پاکستان تمہارا نہیں ہمارا ہے، پوری قوم کا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ پارلیمنٹ کے آئینی اقدام کو اپنے کارکنوں اور چند گوریلوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی پاکستان اسپیکر کو متعین اور واضح مدت میں اسمبلی کے اجلاس کو بلانے کا پابند کرتا ہے۔ اپنے فرائض سے انحراف سے اسپیکر آئین اور قانون کی غداری کے مرتکب ٹھہریں گے۔ پارلیمانی قواعد اور ضوابط کے رول نمبر 37(8) کے تحت طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلا ایجنڈا آئٹم عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری طور پر کیا جائے، اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے 15 مارچ کو فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہر صورت میں کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ پر
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو لانگ مارچ کا ایجنڈا تھا وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ عالمی ادارے، دیگر ممالک پاکستان کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہ سمجھیں۔ اصل میں 23 مارچ کو عمران خان کا جو 23 مارچ کو مولانا فضل الرحمان کا جو لانگ مارچ ہے، یہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس کو ناکام بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 سال بعد اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس کا اجلاس ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے 23 مارچ کو اسلام آباد کو بلاک کرنا چاہتے ہیں جب پورا ملک یوم تشکر منا رہا ہوگا۔ ہم فسادیوں سے نمٹنا جانتے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو فسادی کہا، متحدہ اپوزیشن کو فسادی کہا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ فساد اور انتشار کی جو راہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی کشیدگی کی طرف جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر کیونکہ 27 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک سے اسلام آباد میں اپنے قافلے اکٹھے کرنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر 27 مارچ تک متحدہ اپوزیشن کے کارکنان اور تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد میں موجود رہیں گے، ان دونوں کے آپس میں تصادم کا جو خطرہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ تصادم اس سے پہلے بھی ہو چکا جب پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام کے کارکن گھس گئے تھے اور پولیس ان کے پیچھے گئی تھی اور پولیس نے ان کو وہاں پر زد و کوب کیا۔ 18 کے قریب انصار الاسلام کے کارکنان کو گرفتار کیا اور اس موقع پر سعد رفیق صاحب زخمی ہوئے اور گالم گلوچ بھی ہوئی اور مرتضیٰ کمال ان لوگوں نے بھی وہاں پہ بہت تشدد ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے وہاں پر دیکھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج فیصل جاوید صاحب جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ 27 مارچ کو ہوگی، لیکن 27 مارچ کو تحریک انصاف اسلام آباد میں ایک بھرپور جلسے کا اعلان بھی کرے گی۔ اس موقع پر مختلف جو تنظیمیں ہیں، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے تمام سیاسی قیادت کو کہا ہے کہ تصادم کی جانب نہ جائیں۔ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس نے بھی عدم اعتماد کے معاملے پر وزیر اعظم کو تصادم کی طرف نہ جانے کا مشورہ دیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ 3 سال ہو چکے ہیں، ہمارے تحفظات نہیں سنے گے۔ خالد مکسی نے وزیر اعظم کو جواب دیا ہے۔ آج وزیر اعظم نے پارلیمنٹ لاجز میں مختلف اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اس کے اکثریتی ارکان نے اپوزیشن جو اتحاد ہے اس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، ان حالات میں حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین یہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے حالات کیا بنتے ہیں، لیکن تاحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ بڑی اہم شخصیت کا ان سب لوگوں کا آپس میں رابطہ ہو چکا ہے اور جہانگیر ترین جو لندن پہنچے تھے، کینسر کے مریض تھے، بہت ہی بری حالت میں تھے، اب ان کی حالت قدرے سنبھل چکی ہے، وہ ٹیلی فون پر لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور پوری جو مشاورت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، تیسرے شخص کے ذریعے علیم خان صاحب کا بھی رابطہ ہوا ہے اور آپس میں جو باہمی غلط فہمیاں تھیں تو ان کو ختم کرنے کی جو کوششیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ واحد ایک جماعت ایسی ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس نے وزیر اعظم کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ کے بعد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے وزیر اعظم کو حمایت کا یقین دلایا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ اور ترین گروپ جو ہیں ان دونوں نے مائنس بزدار پر اتفاق کیا ہے کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں بزدار، عثمان بزدار، وہ نہیں رہیں گے۔ اس پر مسلم لیگ نون اور ترین گروپ کا اتفاق ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ سیاست میں دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور کیا کچھ اور جاتا ہے، تو شاید یہ جو ساری چیزیں
میڈیا پر خبریں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جب آپ کے سامنے صورتحال کلیئر ہو، یہ گرد بیٹھے، تو کچھ اور نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے نکلیں گے۔ آج ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول کی MQM کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے اور مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول یہ ملے ہیں MQM کے وفد سے، اور MQM کے وفد کا بھی سیم یہی گلہ شکوہ تھا کہ ہم 3 سال سے حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن ہمارے شکوے، ہمارے گلے نہیں سنے جا رہے، ہمارے مطالبات پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ تو 3 جماعتیں اتحادی ایسی ہیں کہ جنہوں نے سیم پیٹرن پر گلے اور شکوے کیے ہیں، وہ خود تحریک انصاف کے اندر یار محمد رند جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں، تو ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 2 بڑی اہم ملاقاتیں آج ہوئی ہیں، اور کچھ دیر پہلے تک ان کی جو ملاقات ہے وہ چل رہی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت حکومت کو بڑا چکرا دے رہی ہے، ان کو چکر میں ڈال رہی ہے، کبھی اپوزیشن سے ملاقاتیں کرتی ہے، کبھی گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکروں میں ہے اس وقت۔ اور جب بھی تحریک عدم اعتماد پیش آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ایک دوسرے کو کبھی وقت نہیں دیتے، ان سے ملتے نہیں ہیں، پھر وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کاش وہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، ایسا سلوک رکھیں، ایک دوسرے کی بات مانیں اور مشاورت ایک دوسرے کے ساتھ کریں، تو شاید اس طرح کے مواقع بہت ہی کم آئیں۔